جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ تھانوں سے تندرستی دے اور اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق دے۔ اس تو علاوہ جنہاں دے ماں باپ اس دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جنت جا دے تے جڑے زندہ نے انہاں دے واسطے بہت بڑیاں دعاواں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت تندرست دے۔ تو آج الحمدللہ جو رتی توڑے والی میں اکسیر تیار کر رہا تھا، جس کا آگے خط کش تیل بنانا ہو تو تیل بن جائے گا۔ تو اس کا پہلی جو آگ ہے نا اس کی الحمدللہ ہم نے دی ہے، تو وزن بالکل کلیئر نکلا ہے، پورا وزن نہیں کم ہوا اور چمکدار سریلی بنی ہے دوائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں آپ نے پریکٹیکل دیکھنا ہے، جس طرح میں بنا رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح ہی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوائی آپ نے میں نے یہ اپنے چینل پہ میں نے پہلے نسخہ دیا ہوا ہے، جس میں شنگرف ہے، ہڑتال ہے اور گندھک املا سار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا سمبل فاس سفید اور سونے کے ورق ہیں 50 عدد، اور چاندی کے ورق جو ہے سونے کے ورق 25 عدد ہیں، اور جو ہے نا چاندی کے ورق وہ ہیں اپنا 50 عدد۔ تو ان کو کرلائی کی تھی ادرک کے پانی میں، 1 پاؤ پانی میں کرلائی کرنے کے بعد ان کو میں نے اس طرح 1 گھنٹے کا جو ہے نا وہ تشویہ دیا، 1 گھنٹے سے اوپر ہی میں نے کچھ میرے تشویہ دیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کی ایک پلیٹ لینی ہے۔ پلیٹ ایسی ہونی چاہیے جس میں دوائی جو ہے نا نیچے میں پوری مکمل آ جائے، جس طرح آپ نے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں چمچ کے ساتھ نیچے بچھا رہا ہوں دوائی کو۔ تو آپ نے اس طرح اس دوائی کو نیچے بڑے سکون سے آرام سے بچھا دینا ہے، بلکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں پیرس پلاسٹک جو کمرے میں یا چھتوں کے اوپر سیلنگ لگتی ہے نا، وہ جپس آپ نے لینی ہے۔ تو سعودی عرب میں جپس بولتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ لگاؤ گے نا، جس طرح میں ادھر لگا رہا ہوں، تو یہ 10 منٹ میں اتنی خشک ہو جاتی ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے اس کو 3 دن کی گرمیوں کی دھوپ لگوائی ہو یہ حکمت کو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلد کام کرنے کو مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے اوپر یہ جو پیالہ ہے اسٹیل کا، مجھے مٹی کے پیالے نہیں مل سکے تو تشویہ دینے کے لیے، تو میں اس کے اوپر جو ہے نا یہ دونوں اسٹیل کے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں اس کے اوپر جو ہے نا میں نے اسٹیل کا برتن دے دیا ہے۔ تو اب یہ جپس ہے جو آپ شاپر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جپس ہے۔ تو یہ جپس آپ نے اس طرح لگانی ہے، آپ غور سے دیکھو۔ اچھا، یہ نسخہ جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ نسخہ بنے گا، خوراکی بھی ہوگا اور پوشاکی بھی ہوگا۔ پوشاکی بہت اعلیٰ قسم کا بنے گا، 3-4 خوراکیں جو ہیں وہ مرد کو کامل مرد بنا دیتی ہیں۔ جس کے جراثیم نیل ہوتے ہیں اس کے جراثیم پورے ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ فالج کے مریض ہیں ان کو اس کے حساب سے آپ خوراک دو گے، اور بدرکہ جو ہے وہ آپ خود اس کے لیے جو ہے نا اس کی ترتیب دو گے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی دودھ گیو جو ہے نا، دودھ اور گھی کے ساتھ یہ دوائی دی جائے گی۔ یہ تو خوراکی تھی۔ اب آتے ہیں پوشاکی کی طرف۔ تو جس میرے بھائی کا یہ عمل ہے نا، پہلے وہ چاندی کے اوپر اس کا سمٹاؤ جو ہے نا، سمٹاؤ پہلے وہ پورا کرتا ہے، چاندی کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تانبے کا عمل ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کو اچھے طریقے سے جو ہے نا، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تانبے کو جو ہے صفائی کر لیں گے تو یہ عمل جو ہے تانبے کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو تانبے کا عمل جو ہے وہ صفائی کر لو، ٹماٹر میں کر لو، کسی اور چیز میں کر لو۔ تو چاندی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ تانبے کا اس نے کیا تھا لیکن اس میں پورا مزہ نہیں آتا۔ کمپیوٹر جو ہے نا اس کو چکوانے کے لیے ساتھ میں بیج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چاندی پہ جب طرح کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بیج وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گاڑی گزری ہے، میں روڈ پہ کھڑا ہوں گاڑی میں، تو یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ویڈیو پہلے بنائی تھی۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، جب بھی کوئی کام کرنا ہے آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے۔
تو احتیاط کیوں برتی جاتی ہے؟ احتیاط اس لیے برتی جاتی ہے کیونکہ یہ دوائیں جو ہوتی ہیں نا یہ سخت ہوتی ہیں، آنکھوں وغیرہ کو خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا تو بہت تجربہ ہے۔ یہ ایک بنگالی بھائی ہے میرا ادھر سعودیہ میں سعودیہ میں ہوں نا اس ٹائم، تو اس کی کچن استعمال کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو اچھا، تو اچھا دوست ہے، بات تو نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بنگالی ہوتے ہیں نا یہ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کی کچنیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو وہ مجھے پوچھ رہا ہے یہ کیا بنا رہے ہو؟ میں نے بولا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں یہ کیا بنا رہا ہوں۔ تو یہ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک نسیم قادری صاحب کا، نسیم عمر قادری صاحب، ان کا ایک نسخہ 4 دن سے جو نا وہ بہت ہی گردش کر رہا ہے۔ وہ اتنا گردش کر رہا ہے کہ میں بھی وہ نسخہ ایک آدمی کو بنوایا میں نے، تو وہ نسخہ جو ہے نا اس میں جو کمی پیشی تھی نا وہ الحمدللہ ہم نے نکالی ہے۔ اس میں ایک کمنٹس مجھے آیا تھا کہ لوہے کا کیا کیا، تو لوہے کا یہ کیا ہے، آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ ایک اصغر صاحب ہیں ہمارے گروپ میں، تو ان کا ایک نا ان نے ایک وائس سینڈ کی، تو میں نے اس کو نسخے کو تیار کر لیا۔ وائس انہوں نے یہ سینڈ کی، وہ اصغر صاحب جو ہے نا وہ رتی ماسا مطلب وہ نکالتے ہیں ایک عمل سے، کبھی نکل آتا ہے کبھی نہیں نکلتا، تو نسخہ ٹھیک تھا ان کا۔ تو اس میں کمی جو تھی نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کمی ہم نے پوری کر لی ہے۔ تو وہ کرنا کیا ہے کہ وہ ان کا نسخہ پہلے آپ سن لیں۔ ان کا نسخہ یہ تھا کہ 1 تولہ پارا لینا ہے، 2 تولے 3 تیزاب لینے، 2 تولے، تینوں تیزابوں کو ایک چینی کے پیالے میں ڈالنا ہے، 1 تولہ پارا اس میں ڈال دینا ہے، 1 تولہ نشادہ ٹھکڑی ڈال دینا ہے، 5 گرام آپ نے ہیرا خسیس ڈال دینا ہے۔ یہ ان کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کو 12 گھنٹے چھوڑ دینا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد اس کا خمیر بن جائے گا۔ جب یہ خمیر بنے گا تو آپ نے ایک لوہے کی جو ہے نا پتری لینی ہے، یہ جو پیپا ہوتا ہے نا گھی والا، اس کے لوہے کی پتری کے اوپر آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ بھوننے کے بعد جب خشک ہو جائے اس کو پانی کے ساتھ غسل دے کر اس کو چاندی کے اوپر طرح کرنا ہے۔ اس میں جب نیار کرتے ہیں تو 24 کیرٹ بغیر بی کے یہ جو ہے نا کبھی رتی نکل آتا ہے، کبھی 2 کبھی 3، ٹھیک ہے، کبھی 1.25 یہ نکلے۔ تو اس میں نے جو تبدیلی کی ہے، میں نے اس میں جو ہیرا خسیس ہے نا اس کی جگہ 5 گرام لوہا ڈالا جو میں نے نسخہ دیا ہوا ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں، لوہا بنانا بہت آسان ہے، آپ جلدی بنا لو گے۔ آپ نے زرد سمبل فار جو ہے وہ لینا ہے، زرد سمبل فار جو ہے نا وہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، جو دیسی لہسن تھوم اس کی جو مغز ہوتے ہیں بیچ میں چھیل کے آپ نے نکالنے ہیں وہ لینے ہیں 2 تولہ، اور اس میں سواگا 1 تولہ۔ تو ان سب کو کوٹ کر ایک اپنے نقدہ بنا لینا تھے۔ اس میں جو کاربائڈ ہے نا پتھر، اس کا آپ نے لوہا لینا ہے، ٹھیک ہے، مل جاتا ہے یہ عام دکانوں سے، وہ لے کر آپ نے اس کے اوپر نیچے دے کے اس کو آپ نے چرخ دینا ہے۔ تو یہ 45-40 منٹ کا چرخ آتا ہے، تو لوہا جو ہے نا وہ پگھل جاتا ہے، ہوتا پھوٹک ہے، لیکن ہمیں تو پھوٹک وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے کیسے استعمال کیا، ہم نے چاندی جب ہیرا خسیس بھی ڈالا تو ایک پارے میں ہم نے ترتیب لگائی، نسیم عمر صاحب والا جو نسخہ ہے نا اس طرح کا ہم نے پارا بنایا۔ پارا کیسے بنایا، گندھک آملہ سار جو ہے نا اپنا تیزاب گندھک کا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پارے کا کشتہ کیا، اس کے اوپر پانی اڑایا۔ یہ نسیم عمر صاحب کو نسخہ تھا پانی اڑانے کا۔ 2 کلو پانی اڑانے کے بعد وہ پارا جو 1 تولہ ہے نا، پہلے کچا پارا اصغر صاحب نے ڈالا، تو ہم نے اس کی جگہ، کچے کی جگہ یہ جو گندھک تیزاب والا پارا ہے یہ 1 تولہ اس میں مطلب شامل کیا، اور 5 گرام ہم نے ہیرا خسیس بھی شامل کیا، 2 تولے تیزاب لیے تینوں وہ بھی کیا، مطلب یہ تمام خمیر ہو گیا۔ خمیر ہونے کے بعد اس کے بعد ہم نے بھونا۔ آگے لوہا استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، لوہا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ جب چاندی کو ہم نے سوڈیم پتری کی چٹکی دی، 1 تولے کو 1 گرام کر کے ہم نے چٹکیاں دیں چاندی کو۔ چٹکیاں دینے کے بعد جب سوڈیم جو ہے نا پتری وہ ختم ہوگی، اس کے بعد ہم نے اس چاندی میں 5 گرام لوہا ملا دیا، وہ والا۔
تو اس کو چرخ دیا۔ پھر یہ جو مواد ہم نے دھو کے صاف کیا، اس کے صاف کا جو نسخہ تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے چاندی اور لوہے کے اوپر طرح کیا۔ طرح کرنے کے بعد اس کا کیا نیار۔ یہ اچھا میں نے نسخہ یہ نہیں کیا، یہ نسخہ پاکستان ایک میرا دوست ہے اس سے کروایا، ٹھیک ہے، اس کا نام عارف ہے۔ تو اس سے کروانے کے بعد جب ہو گیا تو پھر میں آپ کو تو ہوا کیا، جب طرح کرنے کے بعد اس کا نیار کیا تو اس میں تقریباً 4.5 گرام 5 گرام تو کچھ ملی تھی اوپر، یہ جو ہے نا مال، یہ مال نکلا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا کرنے کے بعد میں نے یہ نسخہ اس لیے بتایا کہ جو لوگ یہ نسخہ کر رہے ہیں نا، اگر آپ کے پاس وہ گروپ والی مطلب ہے آپ کے پاس وہ نسخہ آتا ہے تو کوئی بھی بھائی وہ نسخہ سنتا ہے تو اس میں یہ ترتیب آپ نے لگانی ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ چیز نکلے گی اس میں سے۔ تو یہ جو میرا نسخہ ہے آپ نے بھی یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ نے اس کے اوپر ترتیب لگانی ہے۔ یہ ہم نے اتنے عمل کرنے ہیں کہ یہ اوپر جو لگا ہوا ہے نا پیلے رنگ کا یہ جور، یہ نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تشویہ دیتے جانا ہے، پانی کھرل کرتے جانا ہے، یہ لیکن تھوڑا سا لمبا ہے۔ 1 پاؤ اب ادرک کا پانی ہو گیا، اب ہم نے کرنا ہے لہسن کا پانی 1 پاؤ کھرل۔ 1 پاؤ کھرل کرنے کے بعد پھر ہم تشویہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تشویہ دینے کے بعد اس طرح 1 گھنٹے کا تشویہ دیں گے، پھر ہم اس میں پانی کھرل کریں گے سوانجنے کا، پتوں کا یا پھر اس کی جڑ کا۔ پھر اس کو ہم جو ہے نا تشویہ دیں گے تو یہ طے نشین ہو جائے گا سب کا سب۔ جب یہ طے نشین ہو جائے گا تو یہ اکسیر بن جائے گی جو رتی تولا پہ کام کرے گی۔ آگے اس کا اگر تیل بنانا ہو، جس کا مطلب ایل نکالنا ہو، تو پھر اس میں ہم پھر پانی سوانجنے کا کھرل کر کے اس کی جو ہے نا گولیاں تیار کریں گے۔ گولیاں تیار کرنے کے بعد اس کا بلب میں جس کا جو معروف طریقہ ہے، بلب کو گیل مت کرتے ہیں، پھر اس میں گولیاں ڈالی جاتی ہیں خشک کر کے، پھر اس کو ایک دابڑا لیا جاتا ہے، اس میں سوراخ کر کے پھر اس کو اوپر رکھ کے تو اس کے اوپر اپلے جوڑ کے مطلب ہے 10-12 کلو تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کی گرمائش سے وہ تیل نیچے سے نکلتا ہے، نیچے تانبے وغیرہ کے تاریں جو ہے نا، ہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بلب کے نیچے جب گولیاں آپ ڈال لو، ڈالنے کے بعد یہ عورت کے وال جو ہوتے ہیں نا، یہ وال یہ نیچے دے دو، یہ بہت ہی ہیوی ہوتے ہیں، یہ جلتے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا، ادھر نہیں جلیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تاریں دے لیں، بریک تاریں جو ہے وہ نیچے جو ہے نا وہ لگا دیں۔ لگانے کے بعد اس کے بعد یہ تیل نکلے گا، تیل جو ہے وہ تھوڑا نکلتا ہے تقریباً 1 تولے کے قریب، ٹھیک ہے، 1-2 تولے قریب۔ جو تیل نکل جائے اس کو علیحدہ رکھنا ہے، جو پیچھے بلب میں بچ جائے چیز وہ بھی اکسیر ہے، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، وہ بھی جہاں پہ رتی کام کرے گی وہاں پہ وہ جو ہے 3-4 رتی کام کرے گی تولے پہ۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے نا نسخہ ہے۔ تو ایک انشاءاللہ میں اور پریکٹیکل کرنے جا رہا ہوں۔ پارا میں نے منگوایا ہے، تو کفور منگوایا ہے، پارے اور کفور کی بیٹھک کرواؤں گا اس جور اڑا کے، ٹھیک ہے۔ جتنا کم ہوگا اتنا پارا بھی ڈالوں گا، اتنا کفور بھی ڈالوں گا، برابر وزن جتنا کم ہوتا جائے گا اتنا میں ساتھ میں ڈالتا جاؤں گا۔ تو اس کے جور اڑاؤں گا تقریباً 10-12 جور جب اڑ جائیں گے تو یہ طے نشین ہو جائے گا۔ جب طے نشین ہوگا 3 گھنٹے کا جور ہوتا ہے، طے نشین ہو جائے گا، یہ اکسیر بن جائے گی پارے کو بٹھانے کی، ٹھیک ہے۔ یہ پارے کو بٹھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، کلی کی چاندی بھی بنائے گی، تانبے کی چاندی بھی یہ بنائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی نسخہ جو ہے نا میں نے چیزیں منگوا لی ہیں، تو جب میں یہ شروع کروں گا تو پھر اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کر دوں گا۔ تو یہ جو آپ نے ویڈیو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ مشین ہی کھرل کرتی ہے تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ ادھر گرمی بہت ہے، جلدی پانی خشک ہو جاتا ہے کھرل میں، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے، 2-3 دن 1 پاؤ پانی جو ہے نا کھرل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میں صبح کھرل میں پانی ڈال کے 1 چھٹانک 2 چھٹانک
ڈال کے جاتا ہوں. جب میں دوپہر کو واپس آتا ہوں نا تو خرل دیکھتا ہوں تو وہ پانی تقریباً خشک کے قریب ہو جاتا ہے. پھر ڈال کے چلا جاتا ہوں. پھر رات کو 12-1 بجے مطلب میں دیکھتا ہوں. آتا تو میں 9-10 بجے ہوں، تو لیکن آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا نا وہ 11-12 کا ہوگا. تو مطلب میں نے وہ ٹائم بتا دیا پاکستان والا. تو جب میں آتا ہوں تو وہ پانی تقریباً خشک ہو جاتا ہے. مطلب 2-2.5 دن میں 1 پاؤ پانی جو ہے نا وہ مشین جو ہے خشک کر دیتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں احتیاط سے کریں. یہ تو میں پریکٹیکل کر رہا ہوں. جب میں پریکٹیکل کر لوں پھر آپ نے اس نسخے کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے کا یا پریکٹیکل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو دکھانے کا کہ ایک بار جو آدمی یہ نسخہ کر رہا ہے وہ کر لے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے ہر یوٹیوبر کا کہ وہ اس کے بعد وہ ایسی ویڈیو بنائے، وہ بتائے کہ اب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کر کے دکھا دے. اس کے وہ بٹھی چلائے.